کہتے ہیں کہ چھوٹے شیطان کے بعد دعا کر سکتے کرتے ہیں، پھر درمیانے شیطان کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، پھر بڑے شیطان کو کر مار کر دعا نہیں کی جا سکتی. یعنی یہ دعا جو مقرر کر دی گئی ہے حج کے موقع پہ وہ صرف تشریق کی تکبیرات ہیں، باقی جو دعائیں چاہیں ہر جگہ پر بیٹھ کر اپنی زبان میں جو بھی مقام ہے، وہ عرفات کا میدان ہو، وہ منی کے اندر آپ کا پڑاؤ ہو، وہ مزدلفہ میں ہو، وہ طواف کر رہے ہوں، وہ سعی کر رہے ہوں، جس جگہ پر بھی جو دعا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. دعا اپنی واقعیت میں ایک ایسی چیز ہے جو حدود و شرائط کی رعایت سے جس وقت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، الا یہ کہ اس وقت کوئی دوسری عبادت آپ نہ کر رہے ہو. مثلا آپ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ اذکار مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ لازم اذکار ہیں. اس کے بعد جو جو وقت ملتا ہے آپ اس میں دعائیں کریں. خود نماز کے اندر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، تو حج میں جس موقع پہ چاہیں دعائیں کر سکتے ہیں. اگر شیطان کا یہ نہیں کہ بڑا شیطان ہے، یہ چھوٹا شیطان ہے، بڑا کوئی سی بات شیطان کو ماریں، اس سے پہلے بھی دعا کریں، بعد میں بھی دعا کریں، مارنے کے بعد بالخصوص دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے اور میری اس نفرت کو قائم رکھنا. ہی تو مقام ہے دعا کا، اور کب دعا کریں گے. اچھا، اور رات میں کہتے ہیں کنکر مار سکتے ہیں حالت مجبوری میں؟ جی انہوں نے وہاں پر مقرر کیا ہے، بلکہ اس وقت تو بہت اچھا انتظام کر دیا ہے کہ کافی وہ منزلیں بنا دی ہیں، لیکن جن لوگوں کو وقت میسر نہیں آتا ان کے لیے وقت کی بھی انہوں نے آزادی رکھی ہے اس میں.